نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن نگینے کے سلسلے میں پارہ نمبر 28 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے سن لیا۔ اب کیا سن لیا؟ اس خاتون کا شکوہ جس کے شوہر نے اس سے زہار کیا تھا، اور اس کا حل نازل فرما دیا۔ ہر مسئلے کا حل کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے اسی کے سامنے ہی اپنے دکھ اور غم کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ یہاں پہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف، جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا کیا مطلب ہے؟ بیوی کو یہ کہہ دینا انتی علیہ کظہری امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں زہار کو دراصل طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت پریشان ہوئیں۔ اس وقت اس کی بابت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کچھ توقف فرمایا، یعنی تھوڑی دیر رکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی رہی، جس پر یہ آیت نازل ہوئیں، یعنی یہ آیات جس میں مسئلہ زہار اور اس کا حکم یعنی کفارہ بیان فرما دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی دیکھے باتیں سننے والا ہے، کہ یہ عورت گھر کے کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کرتی رہی اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات کیا تھی؟ سن لی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو زہار کا حکم یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی۔ اگر ماں کے بجائے کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی پیٹھ کی طرح اپنی بیوی کو کہہ دے تو یہ زہار ہے یا نہیں؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بھی زہار ہی قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء اسے زہار تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال پہلا قول ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ پھر زہار کا کفارہ بتایا گیا کہ زہار کا کفارہ کیا ہے، کہ یہ ایک چھوٹی، یعنی جس کو بندہ کہتا ہے نا چھوٹی سی بات نہیں، یہ ہرگز چھوٹی سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جھوٹی بات ہے، اور پسندیدہ بات کیا ہے کہ اللہ کی حد توڑنا ہے۔ یعنی یہاں سے کیا مراد ہے؟ زہار کا کفارہ یہ ایک جھوٹی اور پسندیدہ بات، یعنی کیا ہے کہ اللہ کی حد توڑنا، اس کا کفارہ ایک دوسرے کو چھونے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کی بھی اگر وہ استطاعت یعنی طاقت نہ رکھتا ہو تو 2 ماہ کے مسلسل وہ روزے رکھے گا، لیکن اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہی کفارہ ہوگا۔ پھر دیکھیں اسی طرح سے یہ دیکھیں سرگوشیاں اللہ کے علم میں ہیں۔ جتنی بھی ہم کان میں یا خفیہ کوئی باتیں کرتے ہیں تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں میں سرگوشی کی اجازت ہرگز نہیں۔ نیکی اور تقویٰ کے لیے سرگوشی کیا ہے؟ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی اچھی بات کے لیے۔ سرگوشی سے شیطان کا جو مقصد ہے نا وہ کیا ہے؟ اہل ایمان کو غمگین کرنا، افسردہ کرنا۔ جب 3 لوگ ہوں تو وہ کیا ہے؟ 2 الگ ہو کر کبھی بھی سرگوشی نہ کرے، کیونکہ تیسرے کو کیا ہوگا؟ اندیشہ کہ بھئی یہ میرے ہی متعلق بات کر رہے ہیں۔
تو دیکھیں یہ مجلس کے آداب میں بھی آتا ہے نا کہ کبھی بھی آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوں تو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کانوں میں کوئی بات بھی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے دلوں میں کیا ہے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بدگمانی سے ہمیں بچنا ہی چاہیے، کیونکہ بعض جو گمان کیا ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یعنی مجلس کے اور آداب میں کیا آتا ہے کہ کشادگی پیدا کریں، اگر استاد آپ کو اٹھنے کا کہے تو اٹھ جایا کریں، حلقے کے درمیان اور کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر ہرگز نہ بیٹھیں، یہ مجلس کے آداب ہے، اور نہ ہی پھلانگتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر سے آگے جا کے بیٹھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ تو دیکھیں ایمان، علم اور عمل سے ہی ہے نا، یہ ایمان تبھی درجات بلند ہوں گے، تو ہمارا یہ عمل ہوگا کہ مجلس کے آداب سیکھیں گے تو پھر ہی ہمارا عمل بھی ہوگا اور علم بھی ہوگا، کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ ہی، اور یہی چیز درجوں کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ عمل صالح جتنا زیادہ ہوگا اللہ اتنا ہی رعب پیدا کر دے گا، اور منافقین جو جھوٹی قسمیں کھانے میں ماہر ہیں، یعنی حزب الشیاطین کون ہیں؟ شیطان کا گروہ ہیں جو ہسارہ اٹھانے والے ہیں، اور حزب اللہ کون ہیں؟ پکے مومن، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفین سے دوستی نہ رکھنے والے، اللہ کا گروہ ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں جو کہ مخالفین سے دوستی نہیں رکھتے۔ تو ہمیں ہر وقت کیا ہے اس لیے تسبیح کرنی چاہیے، کیونکہ کائنات کی بھی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چلیے آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس کو پیچھے دہرائیں۔ بنو نذیر، یہ جو یہودی قبیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کارروائیاں کرنے کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، یعنی مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے معاہدہ کیا، لیکن یہ لوگ کیا تھے درپردہ سازشیں کرتے رہے، اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا انہوں نے، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار ڈالنے کی سازش تیار کی، جس سے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت اطلاع کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے واپس۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی، یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں کیا کیا؟ جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کر دیا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور اسے اول حشر پہلی بار اجتماع سے اسی لیے تعبیر کیا گیا کہ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی جو مدینے سے ہوئی، اور یہاں سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا، جہاں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔ مال فے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو مل جائے اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ مال اللہ اور اس کے رسول، ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مہاجرینوں انصار کے لیے ہے۔ یعنی بنو نذیر کا یہ علاقہ جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا مدینے سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا، یعنی مسلمانوں کو اس لیے لمبا سفر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یعنی اس میں مسلمانوں کو اونٹ اور گھوڑے دوڑانے نہیں پڑے، اسی طرح لڑنے کی بھی نوبت نہیں ہے، اور صلح کے ذریعے سے یہ علاقہ فتح ہو گیا، یعنی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر لڑے ان پر غالب فرما دیا، اس لیے یہاں سے حاصل ہونے والے مال کو فے قرار دے دیا گیا، جس کا حکم غنیمت سے مختلف ہے، گویا وہ مال فے ہے جو دشمن بغیر لڑے چھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کے ذریعے سے حاصل ہو۔ تو یہی پیروی کا بھی اصول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیں
وہ لے لو، اور جس سے روکے کیا ہے، باز آ جاؤ۔ اور آگے جب دیکھتے ہیں تو شح نفس، یہ اصل میں ہے کیا چیز؟ یہ ہے نفس کا بخل، جو کہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اس سے بچا لیے جانے والے ہی دراصل کیا ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ اور اسی لیے ہمیں بغض سے بھی بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ تو لہٰذا ہمیں بغض سے بچنے کے لیے بھی یہ دعا ہر دم پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ کل کی تیاری ہی دراصل کیا ہے، اہل ایمان کو غفلت سے نکل کر سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت کی طرف لے آئے گی۔ اس لیے ہمیں اس آخرت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، کیونکہ قرآن کا اثر پہاڑ پر بھی اگر نازل کر دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا۔ یہ ہے قرآن، اور انسان کیا اس کا کیا اثر لے رہا ہے، یا پھر انسان کہاں پہ مشغول ہے، اس کا ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ اور اسماء حسنی کے ذریعے سے ہمیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، دعا مانگنی چاہیے، اور ان میں سے چند ایک ہیں، اللہ عالم الغیب والشہادہ، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام، معذرت، المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الحکیم۔ تو ان ناموں کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب آگے دوستی کا معیار ہے کیا؟ حاطب بن ابی بلتع نے اہل و عیال کی محبت سے مجبور ہو کر راز کہاں دیے، دشمنوں تک پہنچانے کی کوشش میں۔ تو تنبیہ یہاں پر نازل ہو گئی کہ کافروں، مشرکوں یعنی اللہ اور رسول کے دشمنوں کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ جن کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ قیامت کے دن کبھی بھی کام نہ آئیں گے۔ یہاں پر یہ ایک اصول، ہمیں ایک معیار بتایا جا رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کو کبھی بھی اپنا دلی دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔ اب جو اسوہ ابراہیم ہے، ان کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جون سے تھے، وہ کیا تھا؟ عاذر، شرک کیا کرتا تھا نا، بت ساز تھا، ہر طرح کے شرک سے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، بیزاری کا اظہار کیا۔ اسی لیے تو آپ کا راستہ قابل تقلید ہے۔ مومنات کا بھی امتحان کہاں ہے؟ ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کا امتحان لے لیا جائے۔ اگر مومن ہے تو کفار کو نہ لوٹاؤ، بلکہ مہر ادا کر کے، نکاح کر کے ان کو تحفظ دو۔ مومنات سے بیعت بھی لی گئی، تو وہ کون سی تھی؟ شرک کی بیعت، چوری، زنا، قتل اولاد، بہتان، معروف میں نافرمانی نہ کرنے کا عہد، یہ تھی بیعت جو لی گئی۔ اور تو ان سے بیعت لے لیں، یہاں پر ذکر ہے، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے زبانی بیعت لیا کرتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قول اور فعل کا جو تضاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان جو کچھ کہے اور اس پر عمل نہ کرے۔ بڑے بڑے دعووں، جھوٹی باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، نہ کہ فضول قسم کی باتوں میں، جھوٹی باتیں یعنی ملمہ آمیز باتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو افضل جہاد بھی کہ پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کرنا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور شہید ہو جانا، کیونکہ نفع بخش تجارت بھی یہی ہے۔ جو ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرے گا تو عدن کے باغات میں عمدہ رہائش اس کی منتظر ہوگی۔ تو انصار اللہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار، انصار اللہ کی طرح اہل ایمان میں سے بھی دین کی سربلندی کے لیے انصار چاہیے۔ تو ہمیں بھی کیا ہے، اللہ کے
دین کا مددگار بننا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی کیا تھا کہ آیات پڑھ کر سنائی جائیں، تزکیہ کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ ان کے بغیر زندگی کا رخ ظاہر ہے درست تو ہو سکتا ہی نہیں۔ پھر آگے بتایا گیا جمعے کی اہمیت، اس کی فضیلت کیا ہے کہ وقت ہوتے ہی تجارت اور شغل چھوڑ کر کیا کرو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اگر ہاتھ میں تمہارے مال بھی آ رہا ہے نا تو اس وقت کیا جو ہی آواز سنو تو فوراً کیا ہے سب کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز کی طرف دوڑو، باقی کام نماز جمعہ کے بعد پورے کرو۔ پھر آپ آگے دیکھیں تو بیوی یا اولاد دین میں رکاوٹ ہوں تو وہ بھی کیا ہے دشمن ہے۔ درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ خواتین کے لیے بھی مثال کس چیز کی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں جو کہ بری مثال ہیں، جبکہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام وہ کیا ہیں بہترین مثال ہیں۔ خواتین ان کی پیروی کریں، ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ تو چلیے آئیے عہد کرتے ہیں کہ نفس کے بخل سے بچیں گے انشاءاللہ تعالی اور اپنے اندر وسعت لانے کی کوشش کریں گے، یعنی اپنے دل کو تنگ ہونے سے بچانا ہے۔ چلیے چلتے چلتے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر طرح کی نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور اپنے کمنٹس ضرور پاس کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔